नेतन्याहू ने और खलीफा ने और ट्रंप ही इसके अंदर दलाल है, सारे काम ट्रंप कर रहा है, खुद शख्सी तौर पर ट्रंप ये काम कर रहा है कि ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस कॉल कराया और उस पर अग्री हो गया है बहरीन ने कि हम भी इसराइल को अब कबूल कर लेंगे। इसके बाद अब कुवैत है, कतर है और फिर सऊदी है, इन सब ने कबूल करना है। इसमें कोई ताजुब नहीं है कि कबूल, और ये बड़ी आसानी से इसराइल को मान लेंगे, कबूल कर लेंगे। अब आप देखें पूरे रीजन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो असल मुकावमत है बैरूनी मुल्कों की फ़लस्तीन के बाहर, वो किसकी है? ईरान की है, हिजबुल्लाह की है, जो ईरान का ही एक्सटेंडेड आर्म है, वही है हिजबुल्लाह। हशद और शाबी है इराक में अगर, तो वो भी ईरान का है। यानी ये कन्फ्रंटेशन जो हो रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, ये ईरान और इसराइल की नबर्द है हकीकत। और इसराइल के पुष्ट पे अमेरिका है, इसराइल के पुष्ट पे मगरिबी दुनिया है, और फिर अब साथ में ये अरब ममलिकतें भी साथ में हो गई है ईरान के खिलाफ। क्यों? अरबों को क्या दुश्मनी ईरान से? अरबों की वही तारीखी दुश्मनी है कि ईरान शिया है, शिया हुकूमत। दो अरबों के प्रॉब्लम है, एक ईरान शिया है, दूसरा इनकलाब इस्लामी। ये काम तो होना था, ये पिछले साल से तैयारी हो गई थी डील ऑफ सेंचुरी की, जो वो कामयाब नहीं हुए उसके अंदर। लेकिन सऊदी ने ये काम करना था, आले सऊद ने ये काम करना था, उनको तैयार किया गया था इसके लिए। लेकिन यूएई ने ये स्टेप पहला क्यों ले लिया? आखिर क्यों लिया? जैसे मैंने कहा कि आले सऊद शिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, और कहा कि ये कई मर्तबा आले सऊद ने कि हमें इसराइल कबूल है लेकिन शिया कबूल नहीं। शिया कुछ एलानिया कहा है, बिन सलमान ने कहा है कि शिया को खत्म करने के लिए, ईरान को खत्म करने के लिए अगर हमें शैतान से भी मुआहदा करना पड़े तो ये भी हम करेंगे, न सिर्फ के इसराइल के साथ। देखिए पाकिस्तान में एक तबका जो है तकफीरियत का, ये नासिबियत का, ये बिल्कुल आले सऊद के ताबे है। अभी आले सऊद के मुफ्ती ने शायद पिछले जुमा को ही अपने खुतबे में कहा है ना, उसने दलाइल दी कि रसूलुल्लाह के पड़ोस में भी यहूदी रहते थे, वो भी उनके दोस्त थे, और हमें उनको अब यानी हम फिजा पर आना शुरू की। और जो हरमैन से पैगाम निकलता है, ये नासबी तबका जो बैठा हुआ है पाकिस्तान में, ये इसी को हक समझता है। जब ये यजीद को भी रजी अल्लाह अन्हु कहने के लिए तैयार है, तो फिर इनको इसराइल को कबूल करने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। जब यजीद को कबूल कर सकते तो इसराइल को कबूल करना कौन सी बड़ी बात है? ये कबूल कर लेंगे अगर आले सऊद कहेगा तो, नासबी तो कबूल कर लेगा। लेकिन दूसरे जो गिरोह है पाकिस्तान की आवाम में, वो इसके ऊपर रेजिस्टेंस दिखाएंगे हतमन, और इसको एक्सेप्ट न करेंगे। लेकिन जी बिल्कुल फिजा बिल्कुल बनाई जा रही है, मीडिया बिल्कुल ये काम कर रहा है। अब लाएंगे ऐसे ड्रामे, ले आएंगे, ऐसी बातें करेंगे, ऐसे टॉक शो बनाएंगे, रसूलुल्लाह को बताएंगे सारी हदीसें कि यहूदियों के साथ किस तरह के बर्ताव थे उनके, और इस्लाम मजहब अमन है, फ़लस्तीन की बेहतरी के लिए है, मसलहत है। ये सारी चीज़ें बना करके कम से कम आवाम को डाइल्यूट करेंगे। अमीरात का पोजीशन काफ़ी वीक हो चुका था मिडिल ईस्ट में, क्योंकि एक तरफ आले सऊद और दूसरी तरफ कतर एक ताकत बन के आ गया मिडिल ईस्ट में। कतर की जो क्वीन है, उसने बड़ा एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट पिछले चंद सालों से किया, और कतर हो गया कि आले सऊद और सऊदी को भी चैलेंज करने लगा, और इनके दरमियान इख्तलाफ पैदा हुए, और अभी तक इख्तलाफ है, इनके ताल्लुकात नहीं है, ना इनकी फ्लाइटें चलती है, ना कतर एयरवेज की फ्लाइट दुबई जाती है, ना सऊदी जाती है, कहीं नहीं जाती है। इस हद तक के इनके ताल्लुकात खराब है, और खराब रहे, और अब तक है खराब। इसके अंदर ईरान वहाँ कतर से थोड़ा करीब हो गया, लेकिन कतर एक ताकत बन के सामने आ गया। अमीरात का पोजीशन जो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा इकोनॉमिक ट्रेड हब था, एमिरेट्स का वो कमर्शियल हब था, सारी इकोनॉमी एमिरेट्स के हाथ में थी मिडिल ईस्ट की। ये जो है शिफ्ट ऑफ पावर होना शुरू हो गया, शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक पावर। ये कतर की तरफ भी जा रहा था, और दूसरी तरफ आले सऊद यमन के साथ जंग में मुलविस हो गया, जिसमें अमीरात भी आले सऊद के ताबे इस जंग में शामिल हो गया। इसराइल को कबूल कर लेना, इसका मिक्स रिएक्शन हो सकता है, और बहुत खराब रिएक्शन हो सकता है इसका आले सऊद के ऊपर। इसलिए ये यहाँ पर जो है वो झिझक की हालत में, देखिए कैसे हम इस स्टेप को ले। यहाँ पर अमीरात ने क्या किया कि अपने पोजीशन को ऊपर लाने के लिए, और खुद अमेरिका के अंदर एमिराट्स का पोजीशन काफी जो है ना वो वीक हो चुका था। एमिराट्स का पोजीशन यहाँ पर बहुत वीक बन चुका था वहां पर, कि ये सिर्फ एक तरीके से सोल्ड आउट और रेंटल कंट्री है, जिसको आले सऊद चलाता है कभी पॉलिटिक्स में, और इस तरह का एक इनका स्टेटस बना हुआ था। और दूसरी तरफ दोहा, एक छोटा सा मुल्क इनके सामने, कतर, वो स्ट्रांग हो गया था।
اس گیم کو چینج کرنے کے لیے امارات نے یہ سٹیپ لے لیا پہلے. دوسرا ریزن اس کا بہت اہم ریزن ہے کہ امارات کلوزسٹ اینٹی ہے ایران سے. ایران کی بارڈر، سی بارڈر اور امارات میں تقریباً آپ سمجھے 200-300 کلومیٹر اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے جہاں ٹچ کرتا ہے. یعنی ایران اگر ایک لو رینج میسائل بھی لگائے تو دبئی شاید 4 میسائل کے اندر تمام ہو جاتا ہے، اتنی رینج کے اندر ہے. اور ایران نے فجیرہ میں ان کی کشتیوں پہ بھی حملہ کیا تھا حاجی قاسم سلیمانی کے وقت، اس وقت سارے یہ کاؤنٹر ہوئے. تو امارات کو ایک خطرہ بھی بہت ہے کہ اگر اس خطے میں جنگ چھڑتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو امارات کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ قریب ترین نقطہ ہے جو ایران کے نزدیک ہے. اور چند سال پہلے ہی امارات نے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کہ اپنے لوکل جتنے بھی یو اے ای کے اندر نیشنل ہیں ان سب کی اسپائنگ کے لیے اسرائیل سے ہی اسپائی سافٹ ویئر لیا ہے. جاسوسی کا سافٹ ویئر سب کے موبائل میں ڈالا ہوا ہے، نیٹ ورک سے مانیٹرنگ کرتے ہیں، یہ ساری انہوں نے اسرائیل سے لیا. اسرائیل کے ساتھ ان کے پہلے ہی بیہائنڈ دا ڈور، پس پشت صحنہ ان کے تعلقات ہیں، ٹریڈنگ تعلقات رہے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ان کے ساتھ ٹریڈنگ کرتے رہے. اور اب امارات کو بہت اسٹرانگ انٹیلیجنس چاہیے ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ ایران کے سینکشنز کے ٹرانزیکشن بھی امارات سے ہوتے ہیں، شپمنٹ بھی امارات کے تھرو موو کرتا ہے، کافی تعلقات ہے ٹریڈنگ کے ایران اور امارات کے. یعنی یہ بہت بڑا سٹیپ ہے جو یو اے ای نے لیا ہے، اس ایران سے مکمل طور پہ تعلقات کو منقطع کر دینا. جبکہ بہت بڑا ایرانین بیس بھی موجود ہے یو اے ای کے اندر، بارڈر بھی ایران کا ہے، بزنس بھی ہے، کشتیاں بھی چلتی ہیں دونوں کے درمیان، لیگل بھی اللیگل بھی، اسمگلنگ بھی ہوتی ہے سارے پروڈکٹس یہاں سے وہاں. اس دوران انہوں نے یہ سٹیپ جو ہے وہ لے لیا اس کے اوپر، کیونکہ ایک ان کو انٹیلیجنس چاہیے. اسرائیل نے پورا انٹیلیجنس جو ہے امارات کا اب اسرائیل اسے مینج کرے گا، سارے سسٹمز اسرائیل کے ہوں گے، موساد وہاں پر بیٹھ کے سارے چیزوں کو مانیٹر کرے گا. یعنی آپ یہ سمجھے کہ ایران سے قریب ترین نقطے پر اسرائیل آ چکا ہے. پہلے یہی تھا نا کہ ایران اسرائیل کے قریب ترین نقطے پر پہنچا ہوا تھا، لبنان میں، سیریا میں ایران پہنچا ہوا تھا حزب اللہ کے ذریعے. لیکن اب یہ کاؤنٹر اسٹریٹجی کی ہے ٹرمپ نے کہ اسرائیل کو ایران کے قریب لا کر کے بٹھا دیا. ابھی آپ سب کو ایک کر کے بیدار کرنے جاتے ہیں، وہ باؤنس بیک ہوتا ہے. وہ تکفیری جو ادھر بیٹھا ہوا ہے، نصیری جو ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ آنے ہی نہیں دیتا اس بات کو آگے. اس طرح کے الجھا کر کے رکھتا ہے انہی مسائل کے اندر. ہر دن کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ نکالیں گے، ان کو چھیڑیں گے. قوم اسی میں لگی ہوئی ہے، تفرقے کے اندر، شخصیت کشی کے اندر لگی ہوئی ہے. اصل قضیہ بھول جاتے ہیں، اصل موضوع ڈائیورٹ کر دیا ہے. اور تفرقہ ہے ہی اسی کا کام، تفرقہ کا ہدف ہی یہی ہے کہ یہ آپس میں بٹتے رہیں، آپس میں لڑتے رہیں اور اصل ہدف سے دور ہو جائیں اور دشمن اپنا اصلی کام کرتے رہتے. نہیں، یہ عالم جب تک میدان میں نہیں آتا ہے، علماء میدان میں نہیں آتے، قوم کو کون بیدار کرے گا؟ یہاں ان کا ذمہ داری بنتی ہے، ان کا وظیفہ بنتا ہے، ان کا فریضہ بنتا ہے کہ قوم کے اندر وہ بقول آپ کے مورل کریج پیدا کرے، ایک اقدار ویلیوز کو احیا کرے، ان کے اندر ہمت پیدا کرے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں جو کر سکتے ہو. سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چلنی چاہیے کنڈیمنیشن کی، کرٹیسزم کی ان کے اوپر کہ یہ ان کو ہم قبول نہیں کرتے، یہ عرب بے غیرت ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہ کریں، ان کے ساتھ کوئی بزنس نہ کریں، ان کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ نہ کریں، ان کی بینکوں میں پیسہ نہ رکھیں، کچھ نہ کریں ان کے ساتھ. یہ کام چل سکتا ہے نا؟ یہ چلے. اب علماء نہیں کرتے، عوام سے جتنا ہو سکتا ہے. لیکن یہ سارے مسلمان اتنا عزم کریں کہ یہ تو اب ٹیل اویو ہو گیا ہے نا، اب دبئی تو نہیں ہے، اب وہ ٹیل اویو ہے. کیا ٹیل اویو میں جا کر کے نوکری کرنا، یہودیوں کی خدمات کرنا، ان کی مانیٹرنگ میں آنا، یہ جائز ہے؟ کم از کم اس سے باہر نکلے، وہاں سے چھوڑیں اس کو. روٹی کپڑا مکان کے لیے اپنی عزت، اپنی آبرو، وہ ملک جس نے بیچ دیا ہے اپنے آپ کو، جو فلسطین کو بیچنا چاہتا ہے، آپ وہاں روٹی کپڑا مکان کمانے کے لیے لگے ہو. نکلو وہاں سے باہر. یہ پہلا اقدام ایک کام کرے کہ نکلے وہاں سے باہر. اب میں آپ کو ایک مثال بتاؤں ان عرب عیاشوں کی. یہ گوگل ٹرینڈ پر ہے کہ جب یہ معاہدہ ہوا، اعلان ہوا اس کا 13 اگست کے قریب، 13-14 اگست کے قریب، جو پاکستانی یوم آزادی کے ایک دن پہلے یہ اعلان ہوا. اور اس کے بعد عربوں نے آگے پاکستان پہ وہ پریشر بنایا ہوا اس پر کہ ان کو فالو کرنا ہے، مجبور کر رہے ہیں اس کو کہ فالو کرنا ہے کسی طرح سے، کہ آپ نے اسرائیل کشمیر تو لے لیا، کشمیر سے تو دستبردار کر دیا ہے، اب کا فلسطین سے بھی دستبردار ہو جاؤ، یہ بھی آپ چھوڑ دو، چل جاؤ. لیکن میں جو بتا رہا تھا آپ کو گوگل ٹرینڈ پر
جو سب سے بڑا سرچ ورڈ امارات سے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے لوگ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، کوئی نیوز آتی ہے، جانتے ہیں آپ کیا تھا سرچ ورڈ؟ اماراتیوں نے کیا سرچ کیا ہے جب یہ کانٹریکٹ ہوا؟ وہ تھا ہوٹلز ان اسرائیل. یعنی یہ اپنی اب عیاشی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ یہودی قوم کی عورتیں سب سے زیادہ فحاش ہوتی ہے. ایک پورا لشکر بنایا ہے اسرائیل نے عورتوں کا، فحاش عورتوں کا لشکر، جو اسی طرح کے عربوں کو پھنسانا، شخصیتوں کو پھنسانا، ہنی ٹریپ جسے کہتے ہیں انٹیلیجنس کی زبان میں، یہ بنا. یہ عرب اب بیتاب ہے کسی طرح سے کہ ہم اسرائیل میں جا کے عیاشی کریں وہاں پر. ان کی سوچ تو یہ ہے، یہ تو کوئی نہ دین کے مخلص ہے نہ کچھ ہے، لیکن جو غیرت مند مسلمان ہے، جو باغیرت مسلمان ہے، کم از کم وہ امارات کو، بحرین کو بائیکاٹ کرے، ان کے ساتھ کوئی بزنس نہ کرے، ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہ رکھے، نہ امارات کی ایئر لائن کو استعمال کرے. پریشر بنائے دشمن کے اوپر کہ قوم، ان کو اتنا تو احساس ہو کہ ایک سپارک تو ہے نا بیداری کا، اگر شعلہ، ایک چنگاری تو ہے نا بیداری کی، چنگاری تو نظر آئے ان کو کہ یہ چنگاری شعلہ بن سکتی ہے بعد میں. سارے تعلقات مسلمان جہاں تک ہو سکتا ہے ختم کرے. میں صاف کہوں گا، میری بات چاہے کسی کو بری لگے، اگر اس وقت کوئی مسلمان دبئی کو اپنا ہالیڈے ڈیسٹینیشن بناتا ہے، یہ مجرم ہے دین کا، یہ مجرم ہے رسول اللہ کا، یہ مجرم ہے ائمہ کا، یہ مجرم ہے مظلوم فلسطینیوں کا. اگر کوئی دبئی شاپنگ کرنے جا رہا ہے، اگر کوئی یو اے ای میں جو ہے وہ ہالیڈے منانے جا رہا ہے، انجوائے کرنے جا رہا ہے، یہ دین نہیں. خدا اس کو نہیں بخشے گا، اس وقت نہیں بخشے گا خدا اگر کوئی یہ کام کرتا ہے اس وقت. تو بس یہی ہے کہ ہم اپنے ایک عزم کے ساتھ جو ہو سکتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں. آگے اللہ کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں ہجرت کرتا ہے اور اس ہجرت کے اندر اسے موت بھی آ جاتی، جو میری راہ میں قیام کرتا ہے، اس کا اجر میں اسے جنت نہیں دوں گا، اس کا اجر میری ذات، میں ہوں اس کا اجر. اگر جو اس وادی میں نکل کے تو اسے موت بھی آ جائے. تو انشاءاللہ دعا گو ہیں ہم کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، ہم سب کو کامیاب کرے کہ ہم اپنے فرائض اور وظائف کو انجام دے سکیں.